پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک بادشاہ اور اس کے نوکر کی بیوی کا عجیب و غریب واقعہ سنائیں گے، جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ خاص طور پر وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں، ان کے لیے یہ واقعہ بڑا ہی سبق آموز ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو دل سے ایک لائک ضرور کر دے۔ دوستو، ایک بادشاہ اپنے محل کی چھت پر ٹہلنے کے لیے گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر پاس ہی کی ایک چھت پر پڑی، جس پر ایک خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی ایک ملازم کو بلا کر پوچھا، یہ کس کی بیوی ہے؟ اس ملازم نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا نشہ چھا چکا تھا۔ اس نے اپنے غلام فیروز کو بلوایا اور اس سے کہا کہ فیروز، اس خط کو فلاں ملک کے بادشاہ کو پہنچا دو اور اس خط کا جواب بھی اس سے لیتے آنا۔ فیروز اس خط کو لے کر گھر پہنچا اور اس خط کو تکیے کے نیچے رکھ دیا اور سفر کا سامان تیار کرنے لگا اور صبح ہوتے ہی منزل پر روانہ ہو گیا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ جیسے ہی فیروز منزل پر روانہ ہوا، بادشاہ اس کے گھر پہنچ گیا اور آہستہ سے فیروز کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا، کون ہے؟ تو بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ اس کی بیوی نے دروازہ کھولا تو بادشاہ گھر کے اندر آ کر بیٹھ گئے۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا، آج بادشاہ سلامت ہمارے غریب خانے میں کیسے؟ بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی بادشاہ کا مطلب سمجھ گئی اور کہنے لگی، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح یہاں آنے سے۔ اس میں ہماری کوئی بھلائی نظر نہیں آ رہی۔ بادشاہ نے غصے میں کہا کہ اے لڑکی، تم نہیں جانتی میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ تو فیروز کی بیوی نے کہا، ہاں میں جانتی ہوں آپ ہی بادشاہ ہے، لیکن میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ شیر کو کتنی بھی بھوک لگی ہو تو وہ بھی مردار نہیں کھاتا، اور کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، آپ اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس کی ان باتوں سے بہت زیادہ شرمندہ ہوا اور واپس محل آ گیا، لیکن اپنے جوتے جلدی جلدی میں وہیں بھول گیا۔ اب دوستو، فیروز کو راستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اس کو دیا تھا اسے تو وہ گھر پر ہی بھول گیا۔ اس نے گھوڑے کو گھر کی طرف موڑا اور تیزی سے گھر کی طرف روانہ ہوا، اور جب فیروز گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے ہوئے اس کی نظر بادشاہ کے اس جوتے پر پڑی جو بادشاہ جلدی میں وہیں چھوڑ کر آیا تھا۔ فیروز یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو اسی وجہ سے سفر پر بھیجا تھا تاکہ بادشاہ اس کے گھر جا کر اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز کسی کو بتائے بغیر گھر سے خط لے کر نکل گیا اور کام ختم کر کے بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے فیروز کو انعام کے طور پر 100 دینار دیے۔ فیروز ان دینار کو لے کر بازار گیا اور اپنی بیوی کی پسند کے کپڑے اور کچھ تحفے بھی خریدے، اور گھر جا کر اپنی بیوی سے کہا، چلو تمہارے مائکے چلتے ہیں۔ بیوی نے کہا، یہ کیا بات ہے؟ تو فیروز نے کہا کہ بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں یہ سب پہن کر تم اپنے گھر والوں کو دکھاؤ۔ بیوی نے کہا، جیسی آپ کی مرضی۔ بیوی تیار ہو گئی اور اپنے شوہر کے ساتھ مائکے پہنچی۔ فیروز اپنی بیوی کو چھوڑ کر واپس چلا آیا۔ 1 مہینہ گزر جانے کے بعد بھی فیروز نے بیوی کا حال معلوم نہ کیا اور نہ ہی بیوی کو مائکے سے لایا۔ پھر کچھ دن کے بعد فیروز کی بیوی کے بھائی اس سے ملنے آئے اور کہنے لگے، فیروز تم میری بہن سے ناراض ہو، اور اگر ناراض ہو تو ناراضگی کی وجہ بتاؤ، پھر ہم آپ کو قاضی کے پاس پیش کریں گے۔ فیروز نے کہا، اگر ایسا کرنا چاہتے ہو تو کر لو، لیکن اس کا کوئی ایسا حق نہیں جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ قاضی کے پاس گئے تو قاضی نے فیروز کو بلوایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائی قاضی صاحب سے کہنے لگے، قاضی صاحب، ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ہرا بھرا باغ اور پھلوں سے بھرے ہوئے درخت اور ساتھ میں ایک میٹھے پانی کا کنواں جس شخص کے حوالے کیا تھا، اس شخص نے ہمارا ہی باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے اور درخت بھی کاٹ دیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔
فیروز نے قاضی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، قاضی صاحب جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ میں نے اس سے بہتر حالت میں انہیں واپس کر دیا۔ قاضی نے کہا کہ کیا باغ اسی حالت میں واپس کیا ہے جس حالت میں باغ لیا تھا؟ لڑکی کے بھائی کہنے لگے، جی اسی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس باغ کے واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو قاضی نے کہا کہ فیروز تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں؟ تو فیروز کہنے لگا کہ قاضی صاحب میں نے باغ کسی نفرت کی وجہ سے واپس نہیں کیا، بلکہ اس وجہ سے واپس کیا کہ ایک دن جب میں باغ میں واپس آیا تو میں نے ایک شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے، تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں شیر مجھے کھا نہ لے، اسی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ وہاں پر موجود بادشاہ جو یہ سب سن رہا تھا اور کہنے لگا کہ فیروز تم اپنے باغ کی طرف سلامتی سے جاؤ اور کسی سے ڈرو مت، اللہ کی قسم اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا ضرور تھا، لیکن وہ شیر وہاں پر کچھ نہ کر سکا، وہ تھوڑی دیر وہاں پر بیٹھا اور مایوسی کے ساتھ لوٹ آیا۔ تمہارے باغ کے قریب جو مضبوط دیواریں ہیں ان سے مضبوط دیوار آج تک میں نے نہیں دیکھی۔ فیروز اپنے سسرال گیا اور اپنی بیوی کو واپس لے آیا۔ پیارے دوستوں، کس طریقے سے انہوں نے سارا ماجرا مثال سے ہی سلجھا دیا اور نہ ہی کسی اور کو پتا چل سکا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ کتنا اچھا طریقہ ہے راز چھپانے کا۔ پیارے دوستوں، کبھی بھی اپنے گھروں کے بھید دوسروں کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیا کرو۔